میٹھی عید کا دوسرا روز بچہ پارٹی کا دوستوں کے ہمراہ تفریحی مقامات کی جانب رخ، کوئی جھولا جھولتا رہا تو کوئی سلائیڈنگ کرتا رہا۔ کراچی کے ساحل پر بلوچ نوجوانوں کا مقامی گیتوں پر خوبصورت رقص، خواتین کی کچن میں ہی عید، دعوتوں کے پروگرام، مہمانوں کی سوئیوں، بریانی، پلاؤ اور کڑاہی سے تواضع کی گئی۔ وزیراعظم کا صدر عارف علوی سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ٹیلی فونک رابطے، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کے نیول چیف اور سربراہ پاک فضائیہ کو بھی ٹیلی فون، پاک بحریہ اور فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کو بھی ٹیلی فون، کشمیریوں کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سینئر افسران، ڈپلومیٹس اور پارٹی کارکنوں سے ملاقات۔ چیف سیکرٹری سہیل راجپوت، آئی جی سندھ مشتاق مہر اور صوبائی سیکرٹری ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بحرین اور ترکی کے قونصل جنرلز بھی عید ملے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی 3 سالہ میعاد ختم، ڈاکٹر مرتضیٰ سید قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مقرر۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ٹویٹ میں تصدیق، بولے مرتضیٰ سید کا IMF کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ حکومت میں گورننس میں تو کامیابی کوئی عطا نہیں کری، لیکن بارودی سرنگیں بچھانے میں ضرور ان کو کامیابی ملی ہے۔ خان صاحب پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے، پاکستان کے تاریخ کے سب سے زیادہ قرض لیے، 18,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے 20,000 ارب سے زیادہ قرض انہوں نے 4.25 سال میں لیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، عمران خان بارودی سرنگیں چھوڑ کر گئے ہیں، IMF سے ایسے وعدے کر گئے جو پورے کرنا ممکن نہ تھا۔ عمران خان بتائیں کہ اتنی مہنگائی اور کرپشن کیوں چھوڑ کر گئے؟ پاکستان میں کتنے پلانٹس لگا کر گئے؟ بتائیں نواز شریف نے کون سے مہنگے پاور پلانٹس لگائے؟ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ تھی، شہباز شریف نے چند روز میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ دو 2013 سے 18 تک انرجی سیکیورٹی کا دار و مدار درآمدی ایندھن اور IPPs پر تھا۔ یہ نون لیگ کی تاریخی غلطی ہے۔ پلانٹس ٹیک یا پے کی بنیاد پر ہیں۔ PTI کے فوکل پرسن برائے معیشت حماد اظہر کا ٹویٹر پر پیغام، بولے کہ واپسی کے لیے ڈالر کا حساب لگایا گیا، غلطی کا خمیازہ عوام اور انڈسٹری بھگت رہی ہے۔ میاں والی، جمعے کو انشاءاللہ مغرب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور یہ میں اپنا آغاز کر رہا ہوں۔ جو میری تحریک ہے حقیقی آزادی کی، اس ملک کو ایک امپورٹڈ حکومت جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، کرپٹ ترین لوگوں کی حکومت جو مسلط کی گئی ہے، اس کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جو اسلام آباد کی میں نے کال دی ہے، اس کی تحریک کو اٹھانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ چیئرمین PTI عمران خان 6 مئی کو میاں والی میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی تحریک کا میاں والی سے آغاز کر رہا ہوں، امپورٹڈ حکومت کو ہٹانے کے لیے، اسلام آباد کی کال کو اٹھانے کے لیے میاں والی جا رہا ہوں۔ اپنی تحریک کا آغاز ان لوگوں سے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مجھے سب سے پہلے سیٹ جتائی تھی۔ جلسے میں شرکت کر کے ملک کو پیغام دینا ہے کہ میاں والی میرے ساتھ کھڑا ہے۔
شیریں مزاری کے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب کو خطوط. وزیر مملکت توانائی سینیٹر مصدق ملک نے خطوط کو ہمیں بچاؤ اپیل قرار دے دیا. مصدق ملک کہتے ہیں کہ یہ خطوط نہیں ہے بلکہ ہمیں بچاؤ کی اپیل اور دہائی ہے. امریکہ نے بیرون ملک سے سازش کی تو اقوام متحدہ کو رحم کی اپیل کیوں؟ امریکہ کی کیا سازش ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو درخواست دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کس منہ سے عرضیاں لکھ رہی ہے؟ ہماری کوشش ہے کہ مسائل حل کریں لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں. انتقامی سیاست نہیں، ملک کو معیشت کی بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. ہمیں گرفتاریاں نہیں کرنی، صرف معاشی ترقی لے کر آنی ہے. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے ہمیں امپورٹڈ حکومت کہنے والا خود امپورٹڈ ہے. عمران خان کو تو پاکستان کے لیے تیار کیا گیا ہے. سابق حکومت نے 3.5 سال میں 22,000 ارب روپے خرچ کیا. پرویز خٹک کہتے ہیں کہ بہت جلد امپورٹڈ حکمرانوں کا بستر گول ہونے والا ہے. عمران خان کے لیے نہیں، ملکی بقا اور سالمیت کے لیے باہر نکلیں. ملک پر امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. امریکہ نے پٹھوں بٹھا دیے ہیں. پاکستانی قوم کبھی امریکی غلامی قبول نہیں کریں گے. امپورٹڈ حکمرانوں نے مسجد نبوی کے باہر واقعے کو غلط رنگ دیا. عوام کو ان سے نفرت ہے، لوگوں کو ان پر شدید غصہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفے نہیں دیں گے. شہباز گل بولے کہ ہم کسی ملک کو مرد آباد نہیں کہنا چاہتے. امریکہ سے برابری کی سطح پر دوستی چاہتے ہیں. ایسی دوستی چاہتے ہیں کہ جیسے دوست ہوتے ہیں. کسی ایک سپر پاور کی گود میں بیٹھ کر باقیوں کو ناراض نہیں کریں گے. روس کے دورے کا مشورہ تمام سٹیک ہولڈرز نے دیا. پوری قوم کو ایک ڈاکٹرائن بتائی گئی کہ پاکستان کو معاشی طور پر اوپر کرنا ہے، ڈالر نیچے رکھنے کے لیے. انہوں نے 24 ارب مارکیٹ میں جھونک دیے. حلیمہ دل شیخ کہتے ہیں کہ مخالفین عمران خان کو سیاسی طور پر کوئی شکست نہیں دے سکتے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کچھ گھٹیا لوگ اب عمران خان پر گھٹیا الزامات لگانے پر اتر آئے ہیں. توشہ خانہ، ہیلی کاپٹر اور فرح خان جیسے ایشوز کو اٹھایا گیا جن سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں. مدینہ منورہ میں عوام نے ان کو ان کے اعمال کی سزا دی اور الزام عمران خان پر لگا کر جھوٹی FIR درج کرائی گئی. چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اداروں کے خلاف بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے. ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمیشہ صاف ستھری سیاست کی ہے. اختلافات کی افواہیں اڑانے والوں کا کوئی علاج نہیں. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ چودھری سالک کہیں نہیں گئے. الیکشن سیاست میں سولو فلائٹ کی گنجائش نہیں ہوتی. اختلافات کی کوئی وجہ ہے نہ ہی کوئی ایسی بات ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ آزاد میڈیا پاکستان سمیت کسی بھی قوم کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. آزادی اظہار رائے پر پابندی کا معاملہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اٹھاتے رہے. متحرک اور آزاد میڈیا قوم اور اس کے مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. ہم پاکستان پر میڈیا آؤٹ لیٹس اور سول سوسائٹی پر پابندی سے آگاہ ہیں. ان اقدامات سے آزادی اظہار رائے کمزور، پرامن احتجاج کو نقصان پہنچتا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کی آزادی صحافت کے عالمی دن پر صحافیوں کو مبارکباد. بولے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کی ایک تاریخ ہے. بی بی شہید نے 1988 میں میڈیا کو پابندیوں سے آزاد کیا تھا. اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کا پیمانہ ہے. پیپلز پارٹی صحافت کی آزادی کا دفاع کرتی رہے گی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو بولے کہ آئین آزادی صحافت اور درست اطلاع تک رسائی کے حق کی ضمانت دیتا ہے. پیپلز پارٹی نے آزادی تحریر و تقریر پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. انٹرنیٹ تک رسائی اور مواد کو سینسر کرنے کے رجحانات میں اضافہ ہو رہا ہے. دنیا بھر میں میڈیا سے وابستہ کارکنان کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. شیر الرحمان کہتے ہیں کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی رپورٹ جاری کی ہے. 2017 میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی درجہ بندی میں پاکستان 139ویں نمبر پر تھا.
تازہ ترین انڈیکس میں پاکستان 12 درجے مزید گر کر 157 نمبر پر آ گیا ہے۔ انڈیکس میں پاکستان کی 18 درجے تنزلی کی ذمہ دار بھی ماضی کی حکومتیں ہیں۔ میڈیا کو کچلنے والے عمران خان میڈیا پر پیسے لینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ گرمی آتے ہی پنجاب میں ڈینگی پھر سے سر اٹھانے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ اب تک مریضوں کی تعداد 75 تک پہنچ گئی ہے۔ صوبہ کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 3 مریض رپورٹ۔ محکمہ صحت کی ٹیموں نے 41,826 آؤٹ ڈور مقامات کو چیک کیا۔ 59 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد۔ اور پاکستان کی ٹیسٹ اور ون ڈے کیٹیگری میں 1 درجہ ترقی۔ پاکستان نے ٹیسٹ اور ون ڈے رینکنگ میں 5ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم کی رینکنگ جاری کر دی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں آسٹریلیا پہلے، بھارت دوسرے، نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر۔ ون ڈے رینکنگ میں نیوزی لینڈ پہلے، انگلینڈ دوسرے نمبر پر براجمان۔ T20 بھارت پہلے اور پاکستان تیسرے نمبر پر موجود ہے۔